الله الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، معرفت امام زمانہ سے متعلق یہ 14واں ایپیسوڈ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور آج کے ایپیسوڈ میں غیبت سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا ہے، اور شاید یہ غیبت سے متعلق آخری ایپیسوڈ ہوگا۔ اس کے بعد ہم دوسرے موضوع کی طرف آگے بڑھ جائیں گے۔ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ غیبت چونکہ امام سے متعلق جو غیبت ہے وہ پہلی بار وجود میں آئی تھی، کسی اور امام نے غیبت اختیار نہیں کی تھی، لہذا اس غیبت کو مومنین کو قبول کرنے میں مشکل پیش آنے والی تھی۔ اسی مشکل کے حل کے لیے ائمہ نے زمینہ سازی کی، ذہنوں کو ہموار کیا، غیبت کا تذکرہ کر کے، غیبت کے اقسام کو بیان کر کے، اور وکلا کو تعین کر کے، تاکہ لوگ امامت سے دور رہنے کے عادی ہو جائیں۔ آج اسی بات کو اور روشن کرنا ہے کہ کل یہ عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ غیبت کی دو قسمیں تھی، غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ، پھر اس کا فرق بیان کیا تھا۔ آج جو بات عرض کرنا وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ کا زمانہ کیا ہے، کب سے غیبت صغریٰ شروع ہوئی اور کب یہ غیبت صغریٰ ختم ہوئی، اور کب سے غیبت کبریٰ شروع ہوئی، کب تک رہے گی۔ غیبت صغریٰ کا آغاز سن 260 ہجری سے ہوا، جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات پیش آئی، اور اس موقع پہ جب آپ کے جنازے کو تیار کیا گیا غسل و کفن دے کر اور لا کے رکھا گیا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، تو امام کے جو سگے بھائی تھے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ ابھی نماز شروع ہونے ہی والی تھی کہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک 5 سال کا بچہ ہے جو آگے آیا، اور اس نے آ کر کہا چچا یہ آپ کا حق نہیں ہے، یہ ہمارا حق ہے، بابا کے نماز جنازہ، بابا کی نماز جنازہ میں پڑھاؤں گا، آپ نہیں پڑھائیں گے، کیونکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے شیعوں کا کہ امام کی نماز جنازہ امام ہی پڑھاتا ہے، ولو وہ معجزتاً کیوں نہ آئے۔ جیسے کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں شہید ہوا اور امام سجاد 11 محرم کو کربلا سے چلے گئے، لیکن اللہ نے معجزتاً امام سجاد کو پھر کربلا تک پہنچایا، اور امام سجاد نے اپنے بابا کی نماز جنازہ پڑھی اور دفن کیا۔ تو یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ امام کی نماز جنازہ امام ہی پڑھائے گا، غیر امام نہیں پڑھا سکتا۔ تو اس وقت وہ 5 سال کا بچہ جو خود امام زمانہ علیہ السلام تھے وہ سامنے آئے۔ اس وقت لوگوں نے باقاعدہ طور پر امام حسن عسکری کے اس بیٹے کو دیکھا کہ جس کو پردہ غیب میں جانا تھا، اب وہاں پہ امام زمانہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد امام زمانہ پردہ غیب میں چلے گئے۔ یہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کا خیال یہ کہ فلاں جگہ سے امام نے غیبت اختیار کی، اس طرح کی کوئی ہمارے پاس اوتھینٹک روایت نہیں ہے کہ فلاں جگہ سے ہی امام نے غیبت اختیار کی، بس جو روایت کہتی ہے وہ یہ کہ امام نے غیبت اختیار کی۔ تو غیبت صغریٰ کا زمانہ شروع ہوتا ہے سن 260 ہجری سے، اور یہ زمانہ چلتا ہے 329 ہجری تک۔ 329 ہجری تک یہ زمانہ باقی ہے، یعنی کل ملا کر غیبت صغریٰ کا جو پیریڈ گزرا ہے وہ 69 سال ہے۔ 69 سال تک امام غیبت صغریٰ کے پردے میں رہے، اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اب میں غیبت کبریٰ کے پردے میں جا رہا ہوں، اب بڑی غیبت میں جا رہا ہوں۔ یعنی 229 ہجری سے غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا، جو ابھی تک باقی ہے، اور کب تک چلتا رہے گا یہ زمانہ، یہ غیبت کب تک طولانی ہوتی رہے گی، اس کو پروردگار کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا ہے۔ تو غیبت صغریٰ 69 سال کی مدت ہے، غیبت کبریٰ کی کوئی مدت معین نہیں ہے۔ غیبت صغریٰ میں امام علیہ السلام جو مومنین سے رابطہ قائم کرتے تھے، انہوں نے نواب اربعہ کو تعین کیا تھا۔ 4 نائب تھے امام کے، معتبر ترین نائب کہ جن کے اوپر امام کو بھرپور یقین تھا، وہ لوگوں کی مشکلات کو امام تک پہنچاتے تھے، امام ان مشکلات کا جواب دیتے تھے، حل پیش کرتے تھے، پھر یہ لے جا کر لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ مگر یہ سارا سلسلہ غیبت صغریٰ کا تھا۔ غیبت صغریٰ میں جو 4 نائب قرار دیے وہ سید عثمان بن سعید، محمد بن عثمان، حسین بن رو اور علی بن محمد، یہ 4 امام کے خاص نائب تھے۔ اور جب غیبت صغریٰ کا زمانہ ختم ہوا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اب
جب میں پردے غیب میں جا رہا ہوں، غیبت کبریٰ میں جا رہا ہوں، تو اب میرا کوئی نائب نہیں ہے، بس یہاں پہ نیابت ختم ہو گئی، نیابت خاصہ ختم ہو گئی، البتہ کوئی نائب خاص نہیں، یعنی کوئی یہ غیبت کبریٰ میں اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ امام نے ہم کو اپنا نائب بنایا ہے۔ وہاں پر امام نے، اب سوال یہ ہے کہ امام غیبت صغریٰ سے نکل کے غیبت کبریٰ میں جا رہے ہیں تو کوئی انتظام ہونا چاہیے کہ اگر غیبت کبریٰ میں ہم کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے، ہم کو کوئی مشکل پیش آ جائے تو کیا کریں؟ تو امام نے فرمایا اما حوادث الواقعہ فرجعوا فیہا روات حدیثنا، اب میرے غیبت کے پردے میں، غیبت کبریٰ میں جانے کے بعد اگر تم کو کوئی نیا مسئلہ پیش آ جائے، کہ حتماً پیش آئے گا، جیسے زمانہ ترقی کرے گا نئے نئے مسائل پیش آتے جائیں گے، تم کیا کرو کہ ان لوگوں کی طرف رجوع کرو جو ہماری حدیثوں کو بیان کرتے ہیں، یعنی فقہا، یعنی مراجع کرام، یعنی جن کی ہم تقلید کرتے ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں جو حدیثوں کو سمجھتے ہیں، حدیثوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے غیبت کبریٰ میں وہ مسائل کے جو نئے پیدا ہو رہے ہیں، جن کو امام نے اس زمانے میں حل نہیں کیا کیونکہ اس زمانے میں پیدا نہیں ہوئے تھے۔ مثال کے طور پہ آج کے زمانے میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ اگر ایک انسان کو خون کی ضرورت ہے تو دوسرے انسان کے جسم سے خون لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے ہیں، یا جسم کا کوئی پارٹ ہمارا خراب ہو گیا ہے ہم کسی سے لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے ہیں، اس طرح کے بے شمار مسائل ہیں جو اس زمانے میں موجود نہیں تھے کیونکہ زمانے نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، آج کے زمانے میں موجود ہیں۔ تو ان مسائل کو کون حل کرے گا؟ کہ وہ فقہا کہ جو دین کی باتوں کو سمجھتے ہیں۔ امام نے کہا کہ وہ ہمارے طرف سے تمہارے لیے حجت ہیں اور ہم تمہارے اوپر اللہ کی حجت ہے، یعنی اگر کسی نے فقہا مراجع کرام کی توہین کی تو اس نے مراجع کرام کی توہین نہیں کی بلکہ امام کی توہین کی، کیونکہ امام نے ان کو اپنی طرف سے لوگوں کے لیے حجت قرار دیا ہے۔ لیکن یہ سلسلہ غیبت کبریٰ کا ہے، غیبت صغریٰ میں یہ سلسلہ باقی نہیں تھا، وہاں پہ خاص لوگ معین کیے گئے تھے نام کے ساتھ کہ یہ ہیں، اب اس کے بعد یہ ہیں، اس کے بعد یہ ہیں۔ جب وہ سلسلہ ختم ہوا غیبت صغریٰ کا تو کبریٰ میں نام نہ لے کے صفات بیان کیے ہیں امام نے۔ یہ خود جو ہے وہ ایک سیرت ہے ائمہ کی، اور خود قرآن کی بھی صفت ہے کہ قرآن نے بعض لوگوں کا نام نہیں لیا بلکہ صفات بیان کیے ہیں۔ اپنے ولی کا نام نہیں لیا قرآن میں، صفات بیان کی کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے وہ اللہ کا ولی ہے۔ اسی طرح سے امام نے کہا کہ اب میں نام نہیں لوں گا چونکہ غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے، کب تک یہ غیبت چلے گی کسی کو نہیں پتہ ہے، تو کتنے نام لیتے امام؟ غیبت صغریٰ کا زمانہ کم تھا تو 4 لوگوں سے وہ زمانہ طے ہو گیا، لیکن غیبت کبریٰ میں ہو سکتا ہے 1000 لوگوں کا نام لینا پڑے، ہو سکتا ہے 2000 لوگوں کا نام لینا پڑے، لہذا امام نے اس میں نام نہیں لیا بلکہ اس میں صفت بیان کی۔ اب آخری مرحلہ ہے وہ یہ ہے غیبت کے سلسلے میں کہ سوال یہ ہے کہ اگر غیبت کا فلسفہ یہ ہے کہ امام کی جان خطرے میں تھی اور اس جان کو بچانے کے لیے پروردگار نے انہیں پردہ غیب میں رکھا، تو پھر پردہ غیب میں رکھنا ضروری تھا اگر امام کو، تو ڈائریکٹ غیبت کبریٰ کے پردے میں پروردگار رکھ دیتا۔ یہ پہلے غیبت صغریٰ پھر اس کے بعد غیبت کبریٰ، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ بہت اہم چیز ہے۔ غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ کا فلسفہ کیا ہے؟ کہ غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ کا فلسفہ یہ ہے کہ پہلے اللہ نے کچھ دن کے لیے، کچھ سالوں کے لیے امام کو امت سے دور کیا، لیکن ایک رابطہ واسطے کے ذریعے برقرار رکھا تاکہ امت گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہو۔ مثال کے طور پہ اگر کسی بستی میں ایک عالم رہتا ہے وہ اور مومنین کی ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، دینی ان کے احکام کو بیان کرتا ہے، ان کی مشکلوں کو حل کرتا ہے، اگر ایسا ہو کہ ایک دم سے ایک دن وہ عالم چلا جائے اس قریے سے تو ہر آدمی پریشان ہو جائے گا، مومن پریشان ہو جائے گا کہ اب کیا ہوگا، اگر ہمارے لیے کوئی مشکل پیش آئی تو کون حل کرے گا۔ لیکن اگر عالم اس طرح سے اعلان کرے کہ دیکھیے میں 2 دن کے لیے جا رہا ہوں، میں 2 دن کے بعد پھر آ جاؤں گا، میں 4 دن کے لیے جا رہا ہوں، میں 4 دن کے بعد پھر آ جاؤں گا، یہ دھیرے دھیرے امت سے دور رہنے کی عادت ڈالتا رہے عالم، اور ایک دن ایسا ہو کہ وہ کہے کہ میں اب جا رہا ہوں، تو وہاں پہ مومنین پریشان نہیں ہوں گے۔ لیکن بغیر بتائے ہوئے، بغیر زمینہ سازی کے اگر ایک عالم بستی سے چلا جائے جس کے اوپر مومنین کی زندگی منحصر ہے، جو احکامات وہ بیان کرتا ہے مومنین اس سے استفادہ کرتے ہیں، وہ اگر بالکل سے غائب ہو جائے تو سب پریشان ہو جائیں گے، حیران ہو جائیں گے۔ لیکن اگر دھیرے دھیرے وہ مومنین سے دور ہونے کی عادت ڈالتا رہے، کبھی آئے کبھی جائے، کبھی غائب ہو جائے اور کبھی پھر حاضر ہو جائے، تو جب وہ غائب ہو جائے گا، رخصت
رخصت ہو جائے گا وہاں سے تو لوگوں کو پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے کتنی مرتبہ یہ مرحلہ پیش آ چکا۔ بین ہی یہی مرحلہ امام زمانہ کے ساتھ ہے کہ اگر پروردگار، چونکہ اس سے پہلے جتنے بھی امام بنے وہ امت کے سامنے تھے، اب بالکل سے اگر آخری امام امت سے غائب ہو جائے تو امت پریشان ہو جائے گی کہ کیا کریں، ابھی تک تو ہمارے پاس ائمہ تھے، ہم اپنی مشکلات کو حل کرتے تھے، لیکن اب کیسے حل کریں؟ تو اللہ نے پہلے غیبت صغریٰ کو رکھا، 69 سال کی غیبت کو رکھ کے لوگوں کے اندر اپنے امام سے دور رہنے کی عادت ڈالی کہ بغیر امام کے رہنے کی کوشش کرو، بغیر امام کے بھی اپنی مشکلات دور کرنے کی کوشش کرو۔ جب 69 سال تک لوگوں کی عادت پڑ گئی اپنے امام سے دور رہنے کی، تو پروردگار نے اس غیبت کو غیبت صغریٰ سے غیبت کبریٰ میں تبدیل کر دیا۔ دیکھیں ابھی ہم اس وقت غیبت کبریٰ میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن مشکل نہیں ہے، ہم کو پریشان نہیں ہے۔ ہاں یہ پریشانی ضرور ہے کہ میں امام کب آئیں گے، لیکن ہم کو دین کے سلسلے میں کوئی پریشانی نہیں کہ اگر ہم کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو کون حل کرے گا، کیونکہ جو پردہ غیب میں جا رہا ہے غیبت کبریٰ کہ وہ کہہ کے جا رہا ہے کہ میں تمہارے لیے تمہاری پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے تو افراد تعین کر کے جا رہا ہوں، ان کے صفات کے ساتھ علماء کی طرف، مراجع کی طرف، اپنے خاص روات حدیث کی طرف تم رجوع کرو، اگر تمہیں کوئی مشکل پیش آتی یہ بہترین رائے حل بتائیں گے اور یہ ہماری طرف سے تمہارے لیے حجت ہیں۔ تو فلسفہ غیبت صغریٰ اور کبریٰ صرف یہ ہے کہ امت امام سے دور رہنے کی عادی ہو جائے، ایک رواج پیدا ہو جائے امت کا امام سے دور رہنا، تاکہ جب امام پردہ غیب میں جائیں تو امت کو کسی طرح کی پریشانی پیش نہ آئے۔ اور یہ فلسفہ متحقق ہوا۔ آج 1200 سال سے ہم سے کہا جا رہا ہے کہ وہ آئیں گے، ہم سے ہمارے باپ دادا نے، ان سے ان کے باپ دادا نے کہا، لیکن ہم پریشان نہیں ہوئے، صرف اس لیے کیونکہ امام سے دور رہنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ لیکن یہ عادت صرف اس لیے ہے تاکہ ہم گمراہ نہ ہونے پائے، ورنہ قلبی طور سے ہم کو امام سے رابطہ قائم کرنا ہے۔ اس غیبت کبریٰ میں بھی یہ رابطہ دعاؤں کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے، توسل کے ذریعے سے قائم ہوگا کہ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمارے ایمان کو محکم بنائے کہ اگر 1000 اور 10,000 سال تک بھی امام نہ آئیں، ظہور نہ کریں، پھر بھی ہمارے ایمان میں کسی طرح کی کوئی کمی یا ضعف پیدا ہونے نہ پائے۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔